अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं आपका मेज़बान आजे वसीम कुरैशी रेडियो आवाज़ FM 95 जेलम के लाइव स्टूडियो से आप प्रोग्राम सुन भी रहे हैं बज़रिया फेसबुक, हमें आप देख भी रहे हैं। प्रोग्राम का नाम है जी ओपन फोरम। जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात को मदऊ करते हैं या मुख्तलिफ हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हमारे साथ यहाँ पर मौजूद होते हैं जिनसे हम उन्हीं की फील्ड के हवाले से बात करते हैं। तो आज हमने ये सोचा कि हमारे इंतजामिया के लोग भी आते रहते हैं, हमारे जो पॉलिटिक्स के जो लोग हैं वो भी आते रहते हैं, तो ऐसे लोगों को, ऐसे दोस्तों को भी हमारे साथ शामिल होना चाहिए जो कि वेलफेयर का काम कर रहे हैं, जो इंसानियत से मोहब्बत करते हैं। तो इसी सिलसिले में आज हमने अपने स्टूडियोज़ में दावत दिया मलक बदर सईद साहब को, जो कि एग्जीक्यूटिव ट्रस्टी हैं कैप्टन मौज़म अली शहीद अस्पताल, जैसे कि आप जानते हैं काला गुजरा में है, बहुत ही ज़बरदस्त अस्पताल है। और उसके अलावा चेयरमैन हैं अल-ज़ोहरा सादक वेलफेयर ट्रस्ट के। और एक और दोस्त भी हमारे साथ मौजूद हैं, यासर मुख्तार खान साहब, जो कि प्रोजेक्ट मैनेजर हैं अल-ज़ोहरा सादक वेलफेयर ट्रस्ट के। सबसे पहले तो आपका बदर साहब बहुत ज़्यादा शुक्रिया, अपनी बहुत सारी मसरूफियात में से आपने वक्त निकाला। यासर, आपका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आज आप हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। बदर साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा सर कि आपको यहाँ पे रेडियो आवाज़ पे आना कैसा लगा? आखिर में भी पूछेंगे लेकिन पहले भी बता दें। मैं खुशकिस्मती समझता हूँ कि भाई आवाज़ रेडियो ने मुझे ऐसे नाचीज़ को यहाँ पे बुलाया और मुझे ये इज़्ज़त बख्शी। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए और बहुत अच्छा लगा। आपकी मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच। क्योंकि आपका तो मतलब शॉर्ट सा टाइम होता है ना, आते जाते रहते हैं, कभी आ गए कभी चले गए। और अब मुझे थोड़ा सा आप ये भी साथ में बताइएगा सर कि जो हमारा मुख्तलिफ वेलफेयर ट्रस्ट हैं, मुख्तलिफ वेलफेयर सोसाइटीज़ हैं, आप देखते हैं जेहला में भी बेबहा हैं और लोग काम भी कर रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि इसकी माशरे में क्या ज़रूरत है? लोग क्यों वेलफेयर सोसाइटीज़ बनाते हैं और वो अपना रोल कैसे अदा कर सकती हैं? वसीम भाई, मैं ये समझता हूँ कि भी अगर ये NGOs या ये अदारे या ये लोग अगर हमारे माशरे में ना हो तो काफ़ी सारी हमारी कमी रह जाती है वेलफेयर के अंदर। सही। गवर्नमेंट के लिहाज से अगर आप जाएं तो गवर्नमेंट के लेवल पे हो रही हैं, बहुत सारी हो रही हैं, ये मैं नहीं कहता कि नहीं हो रही, पर वो कम्युनिटी के अंदरून जो होता है ना, जो यानी कि जिन लोगों तक गवर्नमेंट पहुंच नहीं सकती, ठीक है, उन लोगों तक जो है ना ये NGOs जो होती हैं ना, ये वहाँ तक पहुँचती हैं। सही। और उनकी खिदमत करती हैं, हर तरीके से उनकी खिदमत करती हैं, फिज़िकली, मेंटली, फाइनेंशियली, हर तरीके से। तो मैं समझता हूँ कि हर NGO जो भी काम कर रही है ना, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने पिछले दिनों में हमने कोशिश भी की थी, पर वो थोड़ी सी मेरी अपनी ज़ाती सेहत ने इजाज़त नहीं दी। हम एक रिवॉर्ड सेरेमनी कर रहे थे जिसके अंदर जितनी भी जेलम की NGOs हैं उनको हम इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे थे ताकि उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाएं। एक प्लेटफॉर्म पे ला के फिर एक नज़रिए के मुताबिक हम सब काम करें। सही। अपने अपने एरिए में, अपने अपने मोहल्ले में, अपने अपने जगह पे, ताकि कि एक NGO को ये पता है कि भी काला गुजरा में मुझे पता है कि भी हाँ वहाँ के लोग किस हालत में है, किसको ज़रूरत है, किसको मदद की ज़रूरत है, किसको फाइनेंशियली ज़रूरत है, किसको खाने की ज़रूरत है। सही। सो अपना अपना एरिया हर एक ने चुना हुआ, बिल्कुल सही होगा, तो उस पे काम। अच्छा सर, मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि आप चेयरमैन भी हैं अल-ज़ोहरा सादक वेलफेयर ट्रस्ट के, तो ये कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है और बेसिकली मतलब एक तो होते हैं ना ओवरऑल काम करते हैं, बेसिक थीम क्या है इसका? मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा जी। हमारी जो UK का ट्रस्ट है ना, कैप्टन मौज़म अली शहीद वेलफेयर फाउंडेशन UK के अंदर रजिस्टर्ड है। वहाँ से हम चलते हैं और वहाँ से हम जितनी पहले, इससे पहले जितनी भी डोनेशन थी ना, वो हम लेके आते थे तो हॉस्पिटल की तरफ से लेके आते थे। ठीक है। इस हॉस्पिटल को हमने बनाया भी मैंने, चलाया भी मैंने, और उसके मैंने नहीं, मेरी एक टीम ने और हमारे जितने भी इसके अंदर हिस्सा डालने वाले थे उन लोगों ने, सारों ने मिल के फैमिली वाइज ज़्यादातर जो हमारे फैमिली मेंबर थे ना, उन्होंने इसमें हिस्सा डाला। ठीक है। मौज़म अली शहीद जो था वो मेरा कज़न है। मेरे डॉक्टर साहब, उनके वाले साहब जो हैं डॉक्टर मेजी यूसुफ अख्तर, उनका नाम लेना मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है जी। एक जेलम का एक नामवर शख्सियत है और मैं समझता हूँ कि इस वक्त के दौर में वो एक वली अल्लाह है। सही। जो इतने बड़े काम कर रहे हैं और इतना काम कर रहे हैं कि उनके घर में अगर आप देखें ना, तो उनके अंदर, घर के अंदर वो नेसेसिटी, वो चीज़ें नहीं है जो एक डॉक्टर के यहाँ या मेजर के यहाँ या
کسی بڑے آدمی کے گھر ہوتی ہیں، کچھ بھی نہیں، یعنی کہ بالکل سادگی سے زندگی گزار رہے ہیں. بالکل ایسے ہی. تو یہ انہوں نے سلسلہ شروع کیا، مجھ جیسے ناچیز کو بھی انہوں نے بیچ میں شامل کیا، اور وہاں سے ہم یہ چل رہے ہیں. اور ہاسپٹل کو ہم کرتے کرتے جب اس سٹیج پہ ہم پہنچے ہیں کہ بھی ہاسپٹل کو ہم نے اس سٹیج پہ لے کر آئے ہیں کہ اب جہلم کا ایک بہت بڑا ہاسپٹل ہے، اور ویلفیئر کے لحاظ سے 101% جو ہے نا ویلفیئر کا وہ کام کر رہا ہے. صحیح. جہاں پہ میرے خیال ہے پاکستان کے اندر کوئی ایسا ہاسپٹل نہیں ہوگا کہ جو 100% غریب کی مفت علاج کرتا ہوگا. ٹھیک ہے. تو ہمارا ایک ہاسپٹل ہے کہ جس کے اندر علاج بھی مفت ہے، ادویات بھی مفت ہے، ٹیسٹ بھی مفت ہیں، آپریشنز بھی مفت ہیں، ایمبولینس سروس بھی مفت ہے. سو کوئی بھی چیز آپ کو وہاں پہ کاسٹ نہیں کرتی اگر آپ مستحق ہیں. بالکل صحیح ہے. مستحق ریاض بھٹی صاحب ہیں ہمارے ساتھ. آپ نے کہا جی زبردست، بہت شکریہ آپ کا. اور ولید بھی ہمارے ساتھ ہیں. جی ولید، تھینک یو ویری مچ، آپ ہمارے ساتھ ہیں. آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 0544276595 ہمارا نمبر ہے. آپ ہمیں اس پہ اگر کوئی بھی آپ سوال کرنا چاہیں تو آپ ضرور کیجیے گا. بالکل صحیح ہے. یاسر پروجیکٹ مینیجر ہیں آپ الزہرا صادق ویلفیئر ٹرسٹ کے. کتنے پروجیکٹس کیے ہیں اور پروجیکٹس کو کیسے مینیج کیسے کرتے ہیں؟ مطلب اس کے اندر کون کون سی چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے کہ وہ پروجیکٹ آپ کا اچھے طریقے سے مکمل ہو سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اس چیز کو یہ اہمیت دی. تو سب سے پہلے پروجیکٹس ہمارے بہت زیادہ ہیں، اور یہ سمجھے کہ ہماری ایک ٹری ہے پوری پروجیکٹس کی. اب میں اگر گنواتا جاؤں تو شاید ہمارے پاس اتنی آج کی نشست بھی نہیں ہے. میں مین بتاؤں گا جس میں ہمارے پاس ایک معظم ہسپتال ہے، اس کے علاوہ القاسم انسٹیٹیوٹ ہے جس کو ہم سپورٹ کرتے ہیں، جہلم کے اندر سایہ ہومز ہے جس کو ہم سپورٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو بے روزگار لوگ ہیں ان کو کاروبار ہم جو ہے نا بنا دیتے ہیں، یا قرض حسنہ ہم ان کو پرووائڈ کرتے ہیں کہ جی آپ یہ بھی چلائیں. اس کے علاوہ جہلم میں ہم نے کافی سارے گورنمنٹ کالجز میں، اسکولز میں ہم نے جو ہے وہ فلٹر پلانٹس لگائے ہیں تاکہ بچوں کو ہائیجینک واٹر جو ہے نا مل سکے. بہت ساری جگہ پر RO پلانٹ بھی لگایا گیا ہے. پھر سندھ کے اندر ہم بہت زیادہ کام کر رہے ہیں پانی کے اوپر. جو تھر کے علاقے ہیں وہاں پر ہماری ایک ٹیم ہے پروپر، جو ہمیں باقاعدہ مجھے کالز آتی ہیں اور کالز کو ہم موصول کرتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہمیں لوکیشن بھیجتے ہیں جی یہاں پہ لگائیں، پھر ہماری ٹیم جا کے سروے کرتی ہے. اس کے علاوہ جو بیوہ خواتین ہیں ان کو ماہانہ وظائف دیے جاتے ہیں. ایجوکیشن کے اوپر اسٹائپنڈ دیے جاتے ہیں. جو ڈیزرونگ اسٹوڈنٹس ہیں جن کے 80% سے ابو نمبر آتے ہیں اور وہ ان کی جو ہے نا ماں باپ یا اتنے مالی جو ہے نا ان کو افورڈ نہیں کر سکتے، تو ہم ایجوکیشنل اسٹائپنڈس بھی دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے نا ون ٹائم پروجیکٹس میں ہم چیریٹی سیل کروا لیتے ہیں، لوگ ہمیں ڈونیٹ کرتے ہیں، بچیوں کی شادی وغیرہ، بہت سارے کام. اچھا، اس میں جو بہت ساری چیزیں ہیں ایسی جو آپ نے مطلب بتائی کہ بہت سارے لوگ کر رہے ہیں، لیکن چند ایک چیزیں ایسی ہیں جو خاص اہم ہیں جس میں قرض حسنہ وہ کیسے دیا جاتا ہے اور اس کی مطلب والیوم کتنا ہو سکتا ہے اس کا؟ اچھا، قرض حسنہ کی ہماری جو پالیسی ہے وہ ڈیفائنڈ ہے. ہم لوگ پہلے تو انٹرویو کرتے ہیں، انٹرویو کرنے کے لیے ملک صاحب بھی ہوتے ہیں اور میں بھی ہوتا ہوں، اور اس کے اندر پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ گویا یہ واقعی کیپیبل ہے کہ یہ کاروبار کر سکتا ہے، اتنی یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا. صحیح. پھر دوسرا جو ہمارا جو فرسٹ ٹائم ہوتا ہے ہم لوگ اس کو 50,000 دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کی ہماری جو ریٹرن پالیسی ہے وہ ہے کہ سال کے اندر، مطلب سال کے اندر ٹائم ہے وہ ہمیں واپس کر سکتے ہیں. اس میں بھی اگر کوئی بندہ اگر وہ کہتا ہے کہ جی میرے ساتھ تعاون کرے، آپ سال سے زیادہ کر دیں، 1.5 سال کر دیں، 2 سال کر دیں، اس میں بھی ہم اس کو تعاون کر دیتے ہیں. اچھا، ابھی گزشتہ ہی دنوں میں، پاس دنوں میں ہمارے پاس کچھ لوگوں کی اپلیکیشنز آئی ہیں کہ ہمیں لوڈر لے کر دیں یا ہمیں کوئی کاروبار کھول کے دیں. تو ہم مختلف، میں اور ملک صاحب خود گئے جہاں مختلف، ہم جو ان کے پاس گئے ڈیلرز کے پاس کہ آپ ہمارے ساتھ ایک MOU سائن کریں اور ہم آپ سے ایک ساتھ ہی جو ہے نا وہ رکشے اٹھا کر ہم جو ہے نا مختلف لوگوں کو تاکہ ان کو روزگار مل سکے. تو فرسٹ ٹائم ہم دیتے ہیں 50,000. پھر اس کی ریٹرن پالیسی کو دیکھتے ہیں. وہ ہوا ان سے کوئی آپ کا کانٹریکٹ؟ وہ ہمارا ٹیوزڈے کو جو ہے نا ہمارا فائنل ہوگا، ٹیوزڈے کو فائنل ہوگا ہمارا جو بھی ہمارا ڈیسیژن. اگر اس میں کوئی ہماری ضرورت ہو تو بتائیے گا، بڑے دوست ہیں ہمارے لوڈرز والے جو کام کرنے والے ہیں. تو وہ پہلے سال 50,000، پھر اگر وہ ہمیں ریٹرن کر دیتا ہے، اس کو مزید کاروبار کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے تو پھر ہم اس کو ڈبل کر دیتے ہیں. اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے سپورٹ کا. اور بہت سارے لوگ اس طرح تھے جو پہلے آ کر ہم سے زکوٰۃ خیرات لیا کرتے تھے اور آج الحمدللہ اللہ کے فضل سے یہ چیز ہے نا کہ آپ مچھلی نہ دیں، آپ کو کہ وہ آپ ان کا شکار کریں. اچھا بدر صاحب، اس میں دوسری جو چیز جیسے کہ ذکر کیا تھا یاسر نے کہ جو آپ لگایا کاروبار یا کاروبار لگا کر دیتے ہیں، اس کا طریقہ کار کیا ہے اور اس میں کیپیسٹی کتنی ہے؟ سر دیکھیں، وہی بات آ جاتی ہے کہ ہم
चाहते हैं कि भी देखो, अगर कहते हैं ना जी, कुछ लोग कहते हैं कि जी उनके घर में राशन किसी को दे दो, हमारी जो एम होता है ना वो राशन वाला नहीं होता। ठीक है। हम कहते हैं कि वो राशन खुद बनाए, खुद उसके अंदर कैफियत पैदा हो कि भी वो कर सकता है। सही। सो लिहाजा हम हमारी तलवसा कोशिश होती है कि उसको कोई कारोबार, किसी किस्म का कारोबार सेट करके दें या वो काम करके दें। ये सारी उसकी एप्लीकेशन और उसकी जो इंटरव्यू होता है ना, सारी बात उस पे जाती है। ठीक है। अगर आप मेरे पास आते हैं, कहते हैं जी मैंने रेडियो स्टेशन खोलना है, आपके पास अगर काबिलियत है, मैं समझता हूँ कि हाँ जी ये वाकई काम कर सकते हैं, इसमें से अपना घर का एक सिस्टम चला सकते हैं, देन हमारी वो लिमिट जो है ना उसको हम ब्रेक भी कर देते हैं। ठीक है। उस लिमिट से आगे भी चले जाते हैं कि यार ये बंदा अगर है तो हमारी एम यही होती है कि भी इंस्टेड ऑफ के वन टाइम किसी की मदद करें, ऐसी मदद करें कि जिससे वो अपनी जिंदगी का एक मुस्तकबिल बना सके। बिल्कुल ठीक हो गया। इसी तरह एजुकेशन के लिहाज से वो भी हम ऐसे कोई हैं कोई प्रोजेक्ट्स मतलब जो आप जिनका जिक्र करेंगे कि लोगों को आपने कोई कारोबार ऐसे सेट करवा के दिए? बहुत सारे कारोबार हैं जी, इस वक्त बहुत सारे कारोबार हैं हमारे पास। एक दो तीन ऐसे लोग हैं जिन्होंने फल की दुकानें जो डाली हुई हैं। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन सा, कहाँ से? मैं काला गुजरात से जफर अहमद खान बात कर रहा हूँ जी। आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ मलिक बदर साहब का। जी जी जफर साहब। तो उस हवाले से जनाब मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हमारे इलाके में काला गुजरा में एक बहुत ही काबिले मिसाल एक चीज है। और बदर साहब की को मैं खराज तस्लीम पेश करना चाहता हूँ कि उन्होंने जो कैप्टन मौजूम का ये जो तख्त लगाया था, ये उनकी कोशिशों से, उनकी टीम की कोशिशों से दिन ब दिन इसकी शाखें निकल रही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो इसमें बहुत कामयाब हैं। मैं उनको और उनकी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। सही। और दुआ हूँ कि अल्लाह ताला उनको इससे ज्यादा कामयाबियां अता फरमाए, उनको सेहत कामला अता फरमाए और इस तरह उनका साया ये गरीब लोगों पे जैसे वो कर रहे हैं मदद, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं काला गुजरा में। और मैं समझता हूँ कि हमारे अहले जिल्म को भी इस तरफ आना चाहिए। ये जो उनका जो सबसे बड़ा अच्छी बात है कि किसी की मदद करने से बेहतर है कि उसको ऐसे पाँव पे खड़ा किया जाए कि ताकि वो सारी जिंदगी खुद कफील हो जाए, अपनी मदद आपके तहत वो काम कर सके। जी जी। तो मैं उनका बहुत ही दिल से शुक्रगुजार हूँ और 95 का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज उनको ऑनलाइन लिया हुआ है। तो हमारी तरफ से सारी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद दीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिए। जनाब आपकी मुबारकबाद भी पहुंच गई और शुक्रिया आप प्रोग्राम में शामिल हुए और ऐसे ही प्रोग्राम्स में आप शामिल होते रहा कीजिए। जी सर आप बता रहे थे मुझे कुछ जैसे फल की दुकानें। जी जी, फल की दुकानें हैं। एक दो बंदों ने जैसे रेडी लगाई है, कोई चिप्स का काम कर रहा है, कोई समोसे पकौड़े का काम कर रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने चिंची का कहा है कि जी मैं चिंची चला सकता हूँ, कोई लोडर कहता है जी मैं लोडर ले सकता हूँ। सो हर एक की अपनी, अब किसी ने दुकान डालनी है किसी स्वीटों की या किताबों की या इस किस्म की। एक अभी बच्ची रिसेंटली पिछले हफ्ते में हमारे पास आई है, उसने कहा जी मैं कपड़े का काम करना चाहती हूँ, मुझे ये पता है कि मैं ऑनलाइन कपड़े इतने बेच सकती हूँ, मैं लेके आती हूँ देती हूँ। उसको हमने 50,000 दिया, उसको 50,000 देके हमने कहा कि स्टार्टिंग उसके साथ आप काम करें, उसके बाद हम कॉलर है एक और हमारे साथ जी। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपकी आवाज थोड़ी आ रही है। सर आपकी बड़ी ठीक आ रही है, आप बताएं कौन साहब कहाँ से? ओके जी दोबारा कोशिश कीजिएगा। 0544276595 हमारा नंबर है, आप इस पे हमें कॉल कर सकते हैं और आपकी आवाज़ हमें बड़ी अच्छी आ रही होती है। अब थोड़ा सा गौर से अगर आप सुनेंगे तो आपको हमारी आवाज़ भी जो है वो अच्छे तरीके से सुनाई देगी। हमारे एक दोस्त है, बड़े अच्छे दोस्त हैं, बल्कि अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी सेहत दे। अक्सर वो कहा करते हैं कि यार नाम ना लेना, तो उन्होंने मेरे ज़िम्मे में थोड़ी सी जिम्मेदारी लगाई होती है कि आपने एक महीने में कम से कम 2 बंदे मुझे ऐसे देने जिनका मैं छोटा सा कोई सेटअप करवा सकूं। कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम जी माशाल्लाह जी, आपकी ये काम जो आपने काम करे लोगों को थोड़ी सी अहमियत दी। तो दूसरा मेरा बदर साहब से एक सवाल है जो आपके अंदर मौजूद है। जी सर अपना नाम पहले बताइएगा। जी रशीद नाज, शानदार चौक जेलर। रशीद नाज साहब। जी रशीद साहब क्या कहना चाहेंगे? ये कि माशाल्लाह जो डिटेल्स दी हैं बड़ी अच्छी हैं और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला इनकी असर कबूल करे। आमीन। दूसरा ये था बदर साहब से और बरकात साहब से, आप खुद एक अजीब काम कर रहे हैं, आप लोगों ने क्या नसीहत करते हैं इस मामले में?
ٹھیک ہو گیا سر. آپ کو آن ایئر جواب دے دیں؟ میں ان کا سوال نہیں سمجھا. وہ سر کہہ رہے ہیں کہ عام لوگوں کو آپ اس حوالے سے کیا نصیحت کرتے ہیں کہ آپ تو اچھے کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی یہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدھی کھجور بھی آپ صدقہ دیتے ہیں نا تو وہ بھی عود کے پہاڑ کے برابر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا یہ کوئی کہنا کہ بھی جی صرف الزورہ صادق کی یا معظم اسپتال کی یا کسی اور این جی او کی صرف کام ہے کہ جی اس کو کام کرنا ہے. عام شخصیت کے لیے بھی میں کہتا ہوں کہ 1 روپیہ بھی کوئی جا کے تو اپنی ڈونیشن کو اکٹھا کر کے دیکھیں نا, 1 روپیہ کسی کو دیں گے تو اس کے کوئی کام نہیں آئے گا. بالکل صحیح ہے. اگر آپ سارے اکٹھے کر کے ایک کر کے 100 روپیہ کر دیں گے تو کم از کم کسی کو دیں گے 100 روپیہ تو وہ کسی کے بڑی ایگزامپل ہیں جی اس حوالے سے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے؟ میں شاگرد بات کر رہا ہوں جیسا سے آپ کا جو پرنسپل ہے یہاں سے ان کے ریفرنس سے بات کر رہا ہوں. جی جی. اور بس آپ کو یہ بتانے کے لیے فون کیا تھا کہ آپ کا جو یہ کام چل رہا ہے ماشاءاللہ بہت بہترین چل رہا ہے. بہت شکریہ آپ کا. اور اللہ تعالیٰ اس میں مزید ترقی اور برکتیں. آمین آمین. کام آپ کر رہے ہیں تو بہت ہی مطلب آپ کا وہ اچھی طریقے سے کام چل رہا ہے. چلیں بہت شکریہ آپ کا جی. تھینک یو ویری مچ. جی یاسر صاحب آپ کے ریفرنس سے مطلب اٹک سے کوئی دوست تھے میرا خیال ہے جی, آپ ان کا آنر بھی شکریہ ادا کر دیں. تھینک یو ویری مچ جی. اچھا سر وہ میں آپ سے بات یہ کر رہا تھا کہ ان سے میری بات ہوئی, میں نے وہ لگاتے تھے یہ لنگر. صحیح ہے. تو صبح رمضان میں بھی مطلب صبح کا ٹائم سحری اور افطاری بھی, تو میں نے کہا آپ کو کتنا خرچ ہو جاتا ہے اس پہ؟ تو کہنے لگا یار تقریباً کوئی ہمارے نا 10 لاکھ روپیہ خرچہ آ جاتا ہے. تو میں نے کہا جی اگر آپ مطلب اس 10 لاکھ میں سے آپ 20 ہزار روپے کے یا 25 ہزار کے حساب سے کریں تو آپ کو لنگر لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, آپ چھوٹے چھوٹے کام شروع کروا دیں لوگوں کے. تو انہوں نے کہا جی یار یہ مجھے بڑا پسند آیا ہے آپ کی یہ بات, بہت سارے لوگ اس سے پہلے بھی کر رہے ہیں. تو وہ پھر انہوں نے ذمہ داری بھی لگائی کہ جی ساتھ آپ نے کرنا ہے. اب اس میں بہت دفعہ ڈس ہارڈ بھی ہوتا ہے بندہ کہ لوگ کا ہیلپ کی جاتی ہے, یہ چیز لگا کے دی جاتی ہے, بعد میں نہ بندہ ملتا ہے نہ اس کا کاروبار ملتا ہے, یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں. لیکن پھر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بہتر چیز ہے. اور اسی طریقے سے میرے ایک اور دوست ہیں یو کے میں ہیں, ہماری ریڈیو فیلڈ سے ہی ہیں, تو ان سے بات ہو رہی تھی تو وہ انہوں نے کہا جی کہ ہم لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ یار ہمارے پاس نا تقریباً 15 سے 20 لاکھ روپیہ جو ہے نا زکوٰۃ اکٹھی ہوتی ہیں, تو اس کو ہم لوگ نا تقسیم کر دیتے ہیں. تو میں نے ان سے بات کی, میں نے کہا یار بہت سارے فیملی میں برادری میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے کسی نے زمین خرید لیا تو گھر نہیں بنا سکتا, کسی کے پاس گھر ہی نہیں ہے, زمین بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, تو آپ ان کی کوئی سپورٹ کر دیا کریں. تو جیسے سر ابھی بتا رہے تھے بدر صاحب کہ انہوں نے پھر یہ سلسلہ کیا کہ آپ مجھے کل ان کے بھائی ملے تھے, تو انہوں نے کہا جی کہ ہم نے اپنے ایک ریلیٹیو ہیں ان کو کوئی نا 20-22 لاکھ روپے کا کوئی ایک گھر چھوٹا سا کوئی 2-2.5 مرلے کا جو ہے وہ ان کو اب لے کے دینا ہے. ہم نے ساری جو ہے نا وہ ہر سال ہم نے یہی سوچ لی یہ سب سے بہتر ہے کہ اپنا گھر اگر کسی کو مل جائے تو اس سے بہتر جو ہے وہ چیز کوئی نہیں ہے اس دور میں. تو بہت بڑی بات اس دور میں مطلب اس سے بڑی چیز کوئی نہیں ہے. سر مجھے بتائیے گا کیپٹن معظم علی میں اندازاً کتنے بیڈ ہوں گے, کن کن امراض کا علاج کیا جا رہا ہے؟ ہاسپٹل کے لحاظ سے ابھی 60 بیڈ کا ہاسپٹل ہے یہ. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر گائنی بھی ہے, کارڈک بھی ہے, اور میڈیکل اسپیشلسٹ بھی ہیں, سرجن بھی ہیں, اور دیگر اور بھی شعبہ جات, اور اسپیشلی ڈائلسس ہمارے پاس اس وقت بھی 6 مشینیں لگی ہوئی ہیں, 2 شفٹیں چلتی ہیں. اور ان کے لحاظ سے میں کہوں گا کہ بھی ایک بہت اساس قسم کا ایک ادارہ ہے جس کے اندر میرا خیال ہے ہر خاص و عام کو مدد کرنی چاہیے. ایمبولینس ہے وہاں پر 24 آور, بڑا زبردست ہے, بڑا اچھا صاف ستھرا اسپتال ہے, بہت اچھا صاف ستھرا اسپتال ہے. اور اس کے اندر جو علاج ہو رہا ہے نا جی وہ ابھی بھی ہمارے پاس واحد ہاسپٹل ہے جو پاکستان کے اندر جہلم کے اندر جس کے پاس سارے سرٹیفکیٹس پنجاب ہیلتھ کمیشن سے لے کے اکنامک افیئرس کی طرف سے ہر ایک سرٹیفکیٹس ہم نے لیے ہوئے ہیں اور رجسٹرڈ ہے ماشاءاللہ. جی السلام علیکم. جی جی السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے؟ جی میں سر نور حسین بات کر رہا ہوں جہلم سے. جی نور صاحب. پروگرام کے حوالے سے کچھ ڈسکس کرنا تھا. یہاں پہ آصف ملک صاحب ہوں گے اور بدر صاحب شاید بیٹھے ہوئے. سر شاید نہیں, یقیناً بیٹھے ہوئے ہیں اور موجود ہیں وہ. آپ حکم کیجئے. جی سر, میں نے یہ کہنا تھا کہ ابھی کیونکہ ہم نے ایکسپیرینس بھی کیا ماشاءاللہ, ان کا ہاسپٹل بھی ہے اور دوسرا ٹرسٹ بھی ہے, اور دونوں کا ایکسپیرینس بھی ہے.
जेल में मेरे नहीं ख्याल कि कोई और इतना ऑर्गेनाइज तरीके से और इतना पुराना कोई अदारा है जो काम कर रहा है। तो अल्लाह ताला इनको अजर अजीम दे, जितने भी टीम के लोग हैं उनको अल्लाह ताला अजर अजीम दे, उनकी जो शफ़क़त है वो इसी तरह जेल के लोगों के लिए जारी सारी रहे। तो मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंस किए बल्कि कई जगहों में शामिल भी रहा हूँ इनकी टीम के साथ। तो नो डाउट कि हमारे डिस्ट्रिक्ट जेलम के अंदर मैंने बहुत सारी तस्वीरें बहुत सारे अदारे देखे हैं, लेकिन मौजूद और इनके जो अलाइड अदारे काम कर रहे हैं मेरा नहीं ख्याल कोई और है। अल्लाह ताला इनको इनकी काविश को मज़ीद जो है वो कायम दायम रखे और बेहतर करे, और सबको अल्लाह ताला हमारे मतलब जेलम के लिए इनके सेहत, इनकी माल और सारी चीज़ों में बरकत डाले। आमीन आमीन। हम इनके लिए दुआ हुए कि जिस तरह इन्होंने ये सिलसिला शुरू किया हुआ है और ये आगे लेके चलते जा रहे हैं, तो हम भी इनका बाजू बने, पार्ट बनना चाहते हैं। मोस्ट वेलकम। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू वेरी मच। आप प्रोग्राम में शामिल हुए और यकीनन क्यों नहीं वेलकम करेंगे कि अगर टीम बढ़ती है तो यकीनन उससे जो रिजल्ट्स हैं वो भी बड़े पॉजिटिव आ जाते हैं। और हमारे साथ जी कलीम उमर है जी, कहते हैं जी कि माशाल्लाह दुबई से मैं प्रोग्राम देख रहा हूँ और यासर भाई मेरे बहुत ही अच्छे और शफीक दोस्त हैं, अल्लाह ताला इनको हमेशा ऐसा ही रखे और अल्लाह इनको हमेशा अच्छा फिर ऐसे ही रखे, आमीन। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी, बहुत शुक्रिया आपका जनाब, माशाल्लाह जी। गुड टू सी यू यासर भाई, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये एहतशाम हमारे साथ हैं, एहतशाम बेग साहब, वो भी हमारे साथ हैं जी। आपका बहुत शुक्रिया एहतशाम के आप प्रोग्राम में शामिल हुए, और ये सिर्फ यासर साहब की दोस्ती में आपने शामिल नहीं होना, ये बाकी प्रोग्राम्स में भी आइंदा जो है ना वो आप शामिल होते रहा कीजिएगा। अच्छा सर, आने वाले यासर प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं ऐसे बड़े जो काबिल जिक्र प्रोजेक्ट्स हैं जिनको आप समझते हैं? आने वाले में हमने अभी रिसेंटली मेरी बात हुई है इस्लामाबाद में और फैसलाबाद में 2 बंदों से। सो वी आर स्टार्टिंग यही रोजगार स्कीम के अंदर ही कि हम प्रॉपर अपने जो हमारा ज़ोरा सादिक वेलफेयर ट्रस्ट है इसकी ब्रांडिंग के साथ जो है ना हम एक इसको लेकर चलें, इसकी हम कंप्लीट एक ब्रांडिंग करें। और उसमें हमने एक देखी एक साइकिल है, वो साइकिल के अंदर हम एक हाइजेनिक जो है वो बिरयानी होगी जो कि होम मेड होगी, होम मेड क्वालिटी के ऊपर उस मेयार की तैयार होगी और किसी को उसके साथ जो है ना रोज़गार मिले। तो उसका एक प्रॉपर चेक एंड बैलेंस होगा, उसका एक क्वालिटी जो है ना एक ऑफिसर होगा जो उसको जाके देखेगा। तो ये जो है ना हमने उसको ये प्रोजेक्ट जो भी हमने चलाना है आगे। इसके अलावा जो है ना गाय बगाए हमारे पास प्रोजेक्ट्स आते जाते हैं, दरख्वास्त आती है, ज़्यादातर हमारे पास रोज़गार के हवाले से आ रही है। तो रोज़गार भी हम देख रहे हैं, उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के, जिस तरह हमने बताया कि अभी मीटिंग्स हो रही है हमारी मुख्तलिफ लीडर्स के साथ। और पानी के ऊपर अभी भी मैं इधर बैठा हूँ तो मुझे कॉल आ रही है, सिंध से मुझे कॉल आ रही है। मैं इसके ऊपर आपको बताऊंगा कि आपको जेलम में भी बहुत सारी ऐसी जगह है जो मैं आपको बताऊंगा जहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, शायद आपके इल्म में है या नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी कौन साहब कहाँ से? सर उमर भाई मशीन वाला से बात कर रहा हूँ। भट्ट साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह। आप उन दोस्तों में से हैं जिनकी साथ ही तस्वीर भी आ जाती है, भले आप हमें याद न रखें। बहुत शुक्रिया सर। आप मुझे टेलीफोन पे इतने बड़े बड़े नजर आ रहे हैं जनाब। असल में आपकी आवाज माशाल्लाह थ्रोट आ रही है। सही। तो मैं इस मौके से पैदा उठाना चाहता हूँ हाँ जी कि बदर भाई साहब हैं, मतलब कासफ साहब हैं, इनसे पूछना ये है कि जो ये काम कर रहे हैं गवर्नमेंट कितना की मामून कर रही है इनको? हाय हाय कोई नहीं कर रही, मैं जवाब दे देता हूँ। दिल जलाने वाली बातें ना करें। सब देंगे तो बहुत अच्छा होगा ना, सुनने में भी कान खुले रहेगा ना। सर मैं आपको बताऊं कि कोई नहीं कर रही, और जब तक मैं ये लाइन क्लब के जितने फंक्शंस हुए मैं खुद भी वहाँ पे गया हूँ, ना कभी डीसीओ ना कभी हमारे क्या नाम तहसील, आप ये कह लें जी कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट में से कोई बंदा, कोई एमएनए, कोई एमपीए, कोई दूसरा तीसरा चौथा पांचवा कोई नहीं आते। भट्ट साहब एक चीज़ में गवर्नमेंट हमारा ज़रूर साथ देती है कि वो क्या कहते हैं ना, रोड़े अटकाने, वो ज़रूर अटकाते हैं कि भाई कोई भी काम हमने बैंक अकाउंट खोलना है या किसी को करनी है तो वो टैक्स दो, इधर टैक्स दो, फलां टैक्स दो, फलां टैक्स दो। तो ये हमारे लिए जो है ना गवर्नमेंट की तरफ से ये तोहफा ज़रूर होता है। बना हुआ है ना जी 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 डिपार्टमेंट, हाँ जी उसके बारे में क्या कहते हैं? कौन होना चाहिए ना? कौन सा बना हुआ जी? सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, हाँ जी हुकूमत पंजाब का, हाँ जी हाँ जी। वो कितना ये मामला है हमारा?
وہ سر اتنا ہی معاون ہے ہمارا جتنا سردیوں میں مخمل کی چادر. کیا بات ہے, زبردست. ہاں جی, بہت شکریہ آپ کا, آپ کا بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ. میں یہ کہتا ہوں کہ میں نہیں چاہتا جی کہ دوستوں سے کوئی کہے جی کہ آپ نے ایسے جوابات کیوں دیے, یہ میں اپنی پوری ذمہ داری پہ میں خود سے یہ جوابات دے رہا ہوں کہ وہ اتنے ہی معاون ہے ہمارے. اچھا سر, اسی حوالے سے بدر صاحب ایک چیز میرے ذہن میں آ گئی کہ لوگ جو ہیں وہ زکوٰۃ یا اس طرح کا جو ویلفیئر کا کام ہے گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کیوں نہیں کرتے, گورنمنٹ کو زکوٰۃ کا پیسہ کیوں نہیں دیتے؟ وہی میں آپ سے کہہ رہا تھا نا کہ دیکھیں گورنمنٹ کے جہاں تک تعلقات ہیں نا, وہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بدقسمتی سے یہ ہو گیا کہ سفارش اور اپنی جو اپروچ ہے نا بس وہاں تک ہی ہے. یہاں پہ اگر آپ زکوٰۃ کسی گورنمنٹ کے ادارے کو دے بھی دیں گے نا تو وہ کسی ایم پی اے کے ہاتھ میں یا کسی ایم این اے کے ہاتھ میں آئے. کہتا ہوں کہ ہمارے ہاسپٹل کے اندر اس وقت بھی تقریباً 3,500 سے 4,000 فیملیز ہیں جو رجسٹرڈ ہیں, جن کو ہم تو ان کا یہ نہیں کہ صرف ہم ان کا علاج کرتے ہیں, ہم ان کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. صحیح. اور ساتھ کیسے لے کے چلتے ہیں, ان کی فائنینشلی, فزیکلی, مینٹلی, ہیلتھ وائز ان کی ہم دیکھ بھال کرتے ہیں. اور ابھی جیسے یاسر نے کہا ہے کہ ابھی ہمارا بگیسٹ پروجیکٹ جو ہوتا ہے نا وہ رمضان ہوتا ہے. رمضان کے اندر ہمارا جو ہر سال ان لوگوں کو جن کا ہم نے رجسٹرڈ کیے ہوئے ہیں کارڈ, ان کو آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو ٹرسٹ ہی نہیں ہے گورنمنٹ کے اوپر؟ میں نہیں, لوگوں کو ٹرسٹ ہے گورنمنٹ کے اوپر, پر گورنمنٹ آگے سے ان کی جو آرگنائزیشن, ان کا جو ڈسٹریبیوشن کا ذریعہ ہے نا وہ فیئر نہیں ہے, کیونکہ وہ ان لوگوں تک پہنچاتے نہیں ہیں. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی عابد بھائی, کیا حال چال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کریم کے احسان ہے. وسیم بھائی, سب سے پہلے تو مہمان شخصیات کو میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہوں گا. جی شکریہ. شکریہ تھینک یو. ہزارہ ویلفیئر ٹرسٹ کے ایگزیکٹو ہیں. جی. اور آصف ملک صاحب وہ بھی چونکہ رفاہی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. ان سے درخواست ہے کہ جیلن میں فری میڈیکل کیمپس اور آئی کیمپ جو کہ وقت کی انتہائی اہم ضرورت ہے. اسی طرح جب دولت ٹیکنیکل کالج ہے وہاں پر واٹر فلٹریشن پلانٹ کی ایسی ضرورت ہے. ان پر اگر دوستوں کی توجہ مرکوز کروائیں, چونکہ حقوق اللہ تو اللہ پاک نے معاف کر دینے ہیں, بالکل, اور حقوق آباد کے بارے میں بات پرسنی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر بچوں کی کافی سارے جو بچے ہیں ٹیکنیکل کالج میں ہیپاٹائٹس میں مبتلا ہیں, اور اس کی بنیادی وجہ صاف پانی کا نہ ہونا ہے. صحیح. تو ان سے میری مہمانوں سے درخواست ہے کہ اس مسئلے کو سنجیدہ لیں اور اس پر تھوڑی توجہ مرکوز کریں. بالکل ٹھیک ہو گیا. عابد بھائی بہت شکریہ, آپ پروگرام میں شامل ہوئے, اور عابد صاحب ہمارے سابقہ صدر بھی ہیں پریس کلب کے, اور ماشاءاللہ میں جواب دینا چاہتا ہوں ان کا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے. ہماری ٹاپ پرائرٹی جو ہے نا اس سال, پچھلے سال بھی ہم نے تقریباً 35-36 جو ہے نا ہم نے پروجیکٹ لگائے ہیں پانی کے فلٹرائزیشن پلانٹس, اور لگائے کس میں ہے, اسکولوں اور کالجوں میں جہاں پہ بھی ہمیں ضرورت پڑتی ہے. ابھی بھی ہمارے پروجیکٹس کے اندر ابھی 3-4 ہمارے پاس ایکسیس اماؤنٹ پڑے ہوئے ہیں کہ جو ہم انتظار کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی بتائے تو ہم اس کو لگائیں. بالکل صحیح ہے جی, وہ انشاءاللہ میں آپ سے ڈسکس بھی کروں گا. جی ماریا جمشید ہمارے ساتھ ہے, جو گریٹ ٹو سی یو مسٹر یاسر, ورک ود شارٹ ٹائم بٹ ویری, آگے مشکل سے انگریزی ہے, پرسن ہی ہیز, اور میں اللہ گریٹ یو مور, آمین. اللہ تعالیٰ جناب آپ کو بہت زیادہ کامیابی دے. میرا خیال ہے وہ کہتے ہیں کہ کافی انتھک محنت کرنے والے جو ہیں وہ آپ ہیں. میں اکثر کبھی جا کے اے ٹی ایم یوز کرتا ہوں نا تو وہاں پہ میں اردو کا آپشن دباتا ہوں. جی. ہم لوگوں کو یہ اب ہماری اردو میں بھی انگریزی شامل ہو گیا نا, اور کیونکہ اردو ایک لشکری زبان ہے, اس کے اندر ساری زبانیں شامل ہیں. ہاں جی, تو وہ تھوڑا سا کمپلیکس ایک رہتا ہے کہ یار نہیں بولنی, اور لیکن اپنی اس سے بھی بہتر اپنی ماں بولی ہے. پنجابی میں اگر بات چیت کی جائے تو اس کا ایک اپنا مزہ ہے. میں تو کہتا ہوں اس میں آپشن ہونی چاہیے, پنجابی کی بھی آپشن ہونی چاہیے, لیکن وہ ہے نہیں ہے اس کے اندر کوئی آپشن. اور اچھا جی, میرا خیال ہے کہ ابھی کچھ ہی دیر میں جو ہے وہ
اذان مغرب کا بھی وقت ہونا ہے تھوڑی سی دیر میں. راجہ عظمت کمال صاحب ہیں جی, اپنا کٹاری چینل نئی طرفہ میرے اچھا جی, اپنا چینل نے ولوں سارا نو سلام جناب. ٹھیک ہے جناب, راجہ عظمت کمال صاحب آپ کا بہت زیادہ شکریہ. اچھا سر, بہت پہلے میرا یہ اتفاق ہوا تھا جانے کا یہاں پہ ٹلا جوگیاں. ٹلا جوگیاں کے راستے میں اوپر اور اس سے آگے بھی بہت زیادہ پانی کے جو مسائل وہاں پر موجود ہیں. میں نے مختلف ہمارے ایم پی ایز ہیں ان سے بھی بات کی, کچھ اور بھی آرگنائزیشنز ہیں جن سے میں نے بات کی. میں نے خود آج کے اس دور میں, یہ کوئی بہت زیادہ دور نہیں ہے یہاں سے, یہ روہتاس جو ہے, روہتاس سے آگے کوئی 1.5-2 کلومیٹر دور ہوگا, وہاں پہ ایک دربار سا بنا ہوا ہے اور اس کے ساتھ چھپڑ ہے, ایک بڑا سا تالاب ہے. میں نے جناب وہاں پہ خود بکریوں کو, گائیوں کو, گدھوں کو اور انسانوں کو ایک ہی جگہ پہ پانی پیتے دیکھا آج کے اس دور میں بھی. ٹھیک ہے, تو یہ آپ ضرور, اگر آپ کا وزٹ ہو سکے تو اس ایریا میں آپ ضرور وزٹ کریں, بلکہ اس سے آگے بھی اتنا ایریا وہاں پہ وزٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. پروگرام کے توسل سے جو لوگ سن رہے ہیں, اگر وہاں کے کوئی لوگ ہیں تو پلیز ہمارے رابطہ نمبر پہ 0305991520 یہ میرا نمبر ہے, آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں کہیں پر بھی. لیکن ہمارا جو پروسیجر ہے, میں پروسیجر کو ذرا ایکسپلین کر دوں کہ ہم پہلے اس جگہ کی پانی کی رپورٹ طلب کرتے ہیں کہ واقعی وہاں پر ضرورت ہے یا نہیں ہے. لیکن وہ جو آپ نے جو بتایا تھا تو واقعی پانی کا ایک وہ ہے, اس میں ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم وہاں پر اس کے ساتھ بھی صحابہ کے ساتھ بھی آگے بہت سارے گاؤں ایسے ہیں جہاں پر آپ جا کر دیکھیں گے تو آپ کو یہ چیز محسوس ہوگی. بھی گئے ہوئے ہیں, اور ابھی ریسنٹلی ہم نے دریالہ جالب کے اندر 2 پلانٹ لگوائے ہیں, اور چھوٹے پلانٹ نہیں ہیں, ریورس اسموسس پلانٹ لگائے ہیں وہ وہاں پہ. اچھا, کھارے پانی کو ٹھیک کرنے کا کوئی طریقہ ہے؟ وہی کیا ہے, آر او پلانٹ لگایا, اور وہاں پہ ابھی وہ لوگ صحیح. ہمارے وفاقی وزیر ہیں فواد چودھری صاحب, ان کا جو حلقہ ہے کوئی تقریباً 3 ماہ پہلے 4 ماہ پہلے میرا جانے کا اتفاق ہوا لیلا, اور ایسے ہی ہوا کہ نماز پڑھ لی جائے تو تھوڑی سی پیاس بھی لگ رہی تھی اس وقت, 4-5 مہینے پہلے, گرمی تھی ذرا نا. تو میں نے جا کے, میرے بالکل ذہن میں نہیں تھا, میں نے وہ جا کے نا وہ نل وہاں پہ کھولا اور پہلے ہاتھ رکھ کے پانی کے 2 گھونٹ پیے, تو وہ تو مجھے مزہ آ گیا تھا. سخت ترین نمکین مطلب وہ پانی تھا. تو وہ پورا ایریا جو ہے وہ ایسا ہی ہے سارا. تو گورنمنٹ نے تو خیر اپنے طور پہ جو بھی کرنا سو کرنا. تو سر ان علاقوں کو اگر آپ وزٹ کریں وہاں پہ آپ جا کے دیکھیں, بڑی ضرورت ہے اس چیز کی. ہم نے شروع کیا ہوا ہے, ہمارے باقاعدہ ہماری ٹیم وہاں پہ ابھی اس وقت کام بھی کر رہی ہے, اور وہ ہمیں ابھی ریسنٹلی ہماری ایک این جی او انگلینڈ سے انہوں نے ہمیں درخواست کی ہے کہ میرے علاقہ وہاں پہ بھی لیا کے اندر اور دریالہ جالب اور اس اچھا جی, راجہ عظمت صاحب جان جو یہ کہہ رہے ہیں جی کہ دربار بابا فقیر والی, یہ وہ جگہ جو میں بتا رہا تھا نا, یہ وہ بتا رہے ہیں دربار بابا فقیر والی ٹلا جوگیاں, یہاں پر وہ پانی کا جو میں نے آپ کو سارا وہ جو نمبر میں نے دے دیا ہے, اس پہ ضرور رابطہ کریں. صحیح ہے. اب چونکہ آگے سے اذان مغرب کا وقت بھی ہو رہا ہے, ہم نے اجازت بھی لینی ہے, تو یاسر صاحب ہمارے دیکھنے سننے والوں کو کوئی چھوٹا سا میسج آپ اگر دینا چاہیں. بس میں یہی میسج دوں گا کہ بہترین مذہب جو ہے وہ انسانیت کا ہے, اور جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں وہ جیسا کہ ملک صاحب نے بتایا, اور اگر اللہ کے راستے میں ہم ایک کھجور بھی دیتے ہیں تو وہ بھی احد کے پہاڑ کے برابر ہے. تو اسی حدیث کے اوپر ہمارا بھی اکتفا ہے کہ انسان کی جتنی بھی ہو سکتی ہے, ہمارے آفس آئیں, ہمارے دفتر آئیں, اور ہماری جیسی کس کی مدد کر سکتے ہیں آپ کریں. اور تمام ویور سے میری درخواست ہے کہ آپ جو ہے نا زیادہ سے زیادہ انسانیت کی خدمت کریں. اچھا بدر صاحب, آخر میں میسج بھی آپ دیجیے گا, لیکن ایک آخری چیز میں مختصراً آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ یورپین ممالک میں جو کہ جہاں پر غیر مسلم بھی ہیں, کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کسی کو بھی نہیں مانتے اور مسلمان بھی ہیں, لیکن یہ والا جو کانسیپٹ ہے این جی اوز کا اور ویلفیئر کا, وہاں پر بہت تگڑا ہے, بہت زیادہ ہے وہاں پر. تو کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں اور ان ممالک میں کیا فرق ہے بیسک؟ وسیم صاحب, ہمارا ملک ان سے بھی زیادہ دیتا ہے. اچھا, یہ نہ کہیں کہ بھی ہمارا ملک دیتا نہیں, دیتا ہے صحیح, پر وہی بات آ جاتی ہے کہ بھی ایک چھوٹا سا ہمارا جو شہر ہے, اس کے اندر کم و بیش کچھ نہیں تو 40-50 این جی اوز ہیں جو کام کر رہی ہیں. وہ کہاں سے کام کر رہی ہیں؟ وہ یہی ہے کہ وسیم صاحب نے دے دیا, حسن صاحب نے دے دیا, یاسر صاحب نے دے دیا, بدر صاحب نے دے دیا, سب نے اکٹھا کیا تو اس کو کام کر دیا, کسی ایک کو کام کر دی. تو ہمارا پاکستان الحمدللہ دنیا کے سب سے اچھے ملکوں میں سے ہے جو زیادہ ڈونیشن دیتے ہیں. پر کیا ہے کہ ان کو کیونکہ ماحول اپنے ایریے کا, اپنی جگہ کا سب کو پتہ ہوتا ہے, تو وہ اپنی این جی اوز کو چھوٹے چھوٹے پیمانے پہ اب کام کر رہی ہوتی ہیں. جو باہر کی جو این جی اوز ہوتی ہیں ان کے پاس ایک اپنا ان کا کنسیپٹ نہیں ہوتا کہ ہم کدھر دیں. جیسے انگلینڈ ہے, انگلینڈ کے اندر اگر آپ کہیں گے کہ بھی مقصد ہے زکوٰۃ ہمیں مل گئی ہے, ڈونیشن مل گئی ہے, ہم کیا ادھر انگلینڈ کے اندر, انگلینڈ کے ہم آپ کو 1% ملیں گے جن کو زکوٰۃ لگتی ہے یا جن کو ڈونیشن دے سکتے ہیں.
99% دینے والے ہیں, لینے والا کوئی نہیں ہے. اور ہمارے ملک میں جو ہے وہ 50% سے زیادہ ابو جو ہے نا وہ لینے والے ہیں, اس سے کم جو دینے والا کم ہے. تو لہٰذا وہ ان کی مجبوری ہوتی ہے کہ بھی وہ وہاں سے ڈھونڈتے ہیں ہمارے جیسی این جی اوز کو, کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس پڑی ہے, آپ لیں تو آپ ہماری طرف سے میسج چھوٹا سا سر ہمارے دیکھنے سے میں یہی کہوں گا کہ بھی آپ چاہے ہمارے فزیکلی, مینٹلی, فائنینشلی کسی طریقے سے بھی آپ ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں, ہمارے ساتھ ملنا چاہتے ہیں, ہمارے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں, تو میں سب کو کہوں گا کہ ہر ایک انسان کا یہ فرض ہے کہ وہ ایسی این جی اوز کے ساتھ, ہمارے ساتھ نہیں, کسی بھی این جی او کے ساتھ ملے اور ان کے ساتھ فزیکلی ان کی مدد کریں. یہ سب سے بڑا ضروری ہوتا ہے کہ ایک محلے کو آپ نے درست کرنا ہے, یا محلے کو آپ نے صفا کرنا ہے, یا محلے کو آپ نے چلانا ہے, تو جتنی بازو ہوں گی اتنا زیادہ کم ہوگا. بالکل صحیح ہے جناب. آپ نے آج کے پروگرام میں یاسر صاحب کی گفتگو سنی, آصف صاحب کی گفتگو سنی, اور بہت اچھی لگی مجھے گفتگو. ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان ملک بدر صاحب تھے, ان کی بھی آپ نے گفتگو سنی. بہت زیادہ بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں, بہت زیادہ کام کر رہے ہیں, ہر شعبے میں کام کر رہے ہیں, چاہے وہ صحت کا ہے, چاہے وہ تعلیم کا ہے, وہ شادیوں کا ہے, وہ روزگار کا ہے, وہ صاف پانی کا ہے, ہیلتھ کا ہے, کوئی بھی کسی بھی حوالے سے ہے, تو اس کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں. اور آپ سبھی سے ہماری یہ گزارش ہے, ایک تو ہمارے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ میکسیمم لوگوں تک ان کا میسج جو ہے وہ پہنچ سکے. اور اس کے ساتھ میں یہ بھی ہے کہ آپ اگر ان کا ساتھ دینا چاہتے ہیں, ان کا بازو بننا چاہتے ہیں, تو آپ اس میں بھی ضرور بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. بلکہ یاسر میں چاہوں گا مجھے نمبر اپنا کانٹیکٹ آپ بتائیے تاکہ ہم پیج پہ بھی اس کو لگا سکیں. 0305 99 200. جناب یہ میں ساتھ ہی جو ہے یاسر صاحب کا جو نمبر ہے وہ بھی میں اپنے پیج کے اوپر ساتھ اپلوڈ ابھی کیے دیتا ہوں. اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اگر ان کی کسی بھی حوالے سے ضرورت ہے تو آپ ضرور ان سے رابطہ کیجئے, چاہے تو آپ اپنے لیے کچھ مدد لینا چاہتے ہیں تب بھی, یا آپ دوستوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں تب بھی, دونوں صورتوں میں آپ ان سے ہیلپ لے سکتے ہیں. جی اپنا اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. آپ تمام معزز مہمانوں کا بہت زیادہ شکریہ, اور یہ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اپنے اڑوس پڑوس ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں ان کی ہر طرح کی ضروریات کا آپ خیال رکھیں, اور ایسے عمل سے بچنے کی کوشش کریں جس سے کوئی دوسرا کمپلیکس کا شکار ہو, جس سے کسی دوسرے کو یہ احساس ہو, احساس کمتری جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے کسی کو بھی. تو اس میں یہ سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی سنت مبارکہ اس حوالے سے ان کو پڑھیں, ان کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں. وسیم قریشی کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.